انسانی لاش کا کمبل دو۔ اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے دوسرے قتل نے شہر کے ساتھ ساتھ ملک میں بھی ہلچل مچا دی، لیکن چونکہ اس زمانے میں ذرائع ابلاغ اتنے جدید نہیں تھے اور معاملہ ایک دفعہ پھر دبسا گیا۔ ایک طرف دردناک شفاقانہ قتل ہو رہے تھے تو دوسری طرف سلونی کے حسن اور شباب کے چرچے کالج سے نکل کر شہر کی گلیوں میں بھی ہونے لگے۔ مرد و خواتین اس کی مستانی آنکھوں سے لے کر اس کے حسین اور قیامت خیز سراپے کو ترسی نگاہوں سے دیکھتے اور ٹھنڈی آہ بھر کر رہ جاتے۔ انہی دنوں کالج میں چندو کی پوسٹنگ ہوئی، جو فریش گریجویٹ تھا اور وہ فلسفہ اور نفسیات کے مضامین پر مضبوط گرفت رکھتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا میں موجود دیگر مخلوقات کی موجودگی پر خفیہ طریقے سے تحقیق کر رہا تھا۔ چندو اونچا لمبا کشادہ پیشانی اور چوڑے سینے والا وجہی مرد تھا۔ اس کی آنکھوں میں شائستگی لیکن ذہانت کی چمک تھی اور وہ آس پاس کے ماحول پر بڑی گہری نگاہ رکھتا تھا۔ اس کی نظر جب سلونی پر پڑی تو وہ اس کی خوبصورتی یا نسوانیت کی طرف مائل نہیں ہوا، بلکہ سلونی کے گھورنے کے انداز اور کسی للچائی ہوئی بھو کی شیرنی جیسی ٹھہری ہوئی نظر سے ہوا۔ سلونی کے آنکھیں جھپکنے کا انداز اور پیٹھ پیچھے کے منظر سے مکمل آشنائی، اور پھر اچانک نظر پھیر کر منظر سے غائب ہونے پر ہوا۔ اسی لمحے چندو کے دماغ میں سلونی کو لے کر غیر انسانی ہونے کا خیال آیا، اور اگلے ہی لمحے سلونی چونکی اور منظر سے غائب ہو گئی۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے سلونی نے چندو کا دماغ پڑھ لیا ہو، لیکن سلونی کی آنکھوں میں چندو کے لیے ہوس اور دل میں بھری ہوئی شہوت چندو کو اس کی پہلے والی سوچ کی نفی کرنے پر بھی مجبور کر رہی تھی۔ چندو اب سلونی کی تلاش میں رہتا، لیکن کافی دن گزر جانے کے باوجود سلونی اسے دوبارہ نظر نہ آئی، جیسے کہیں روپوش ہو گئی ہو۔ یہ بات اب دوبارہ چندو کے شک کو تقویت دینے لگی کہ سلونی کی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ چندو نے اس پر منصوبہ بندی کی اور سلونی کے بارے میں سوچنا بند کر دیا، اور اپنی سوچ کو چھپا کر رکھنے کی مشق شروع کر دی۔ 2-4 دن میں ہی وہ اس میں کامیاب ہو گیا، اور اب وہ آنکھوں میں کچھ اور سوچتے ہوئے لاشعور میں سلونی کو ہی ڈھونڈ رہا ہوتا تھا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ سلونی اسے پھر نظر آ گئی، اور اس دفعہ ذرا فاصلے پر کھڑی ہو وہی ہوس و شہوت سے لبالب نظروں سے چندو کو گھور رہی تھی۔ چندو کمال مہارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھے بغیر اس کا مشاہدہ کرتے منتہاً گزر گیا، لیکن لاشعور میں وہ سلونی کی حرکات پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسی دوران اس کو رشمی کا پتہ چلا، اور اس نے باتوں باتوں میں رشمی سے سلونی کے بارے میں پوچھ لیا۔ تو رشمی نے جو پہلی بات کی اس نے چندو کے شک کو یقین میں بدل دیا، کیونکہ جب رشمی نے سلونی میں بدلاؤ دیکھا تو سلونی نے 2-3 بار رشمی کے دماغ میں آنے والے شکوک کی وضاحت دی، حالانکہ رشمی منہ سے کچھ نہیں بولی تھی۔ پھر کالج کا بگڑا ہوا لڑکا راکی، جس نے سلونی کے جسم کو بلا اجازت اور نامناسب انداز میں چھوا، تو سلونی نے اس کے منہ پر جو تفڑ مارا وہ کسی مہر کی طرح راکی کے منہ پر نشانی چھوڑ گیا۔ آج 1 سال بعد بھی ہلکا نیلا وہ ہاتھ کا نشان غور کرنے پر راکی کے منہ پر نظر آتا تھا، اور راکی اس تھپڑ کے بعد بدماشی بھول کر سلونی سے چھپتا پھرتا تھا۔ رشمی کی یہ باتیں سن کر چندو 20 سالہ سلونی پر نظر رکھنے کا سوچنے لگا، اور آگے کا لائحہ عمل طے کرتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑا۔ اب شہر میں ایک اور طرح کے واقعات ہونے لگے۔ ہر 1-2 ہفتے بعد ایک ہی رات 4-5 وجیہہ اور ہینڈسم مرد ہوٹل کے کمروں، فارم ہاؤس یا ویران جگہوں سے بے ہوش اور برہنہ حالت میں ملنے لگے۔ ان کے جسم پر انسانی دانتوں اور ناخنوں کے بڑے واضح اور گہرے نشانات ہوتے تھے۔ ہوش میں آنے پر وہ اس قدر خوف زدہ ہوتے کہ کئی دنوں تک بات کرنے یا خود پر خالہ سنانے کے قابل نہیں رہتے تھے، اور اکثر کے نفس زخمی ہوتے یا ان کے اندر سے خون رس رہا ہوتا تھا، جیسے ان کے ساتھ اس وقت تک جنسی فعل کیا گیا ہو جب تک ان کی حالت اسی وحشی طریقے سے کی گئی موت اور پھر کمبل نما لاشیں ان کے فارم ہاؤس سے برآمد ہوئیں۔